ناظرین یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں شہراز خان۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو میں نے پچھلے دنوں ایک خبر سے دکھائی تھی اور ایک چینل پہ بھی خبر چلی تھی جلو بوٹینیکل کی، جہاں پہ دکھایا گیا تھا کہ جلو کے اندر فوٹو شوٹ اور جو جانور وہاں پہ کتے بلے کس طریقے سے گھومتے ہیں، اور جو کنٹین کو پی ایچ اے نے اپنی لائٹ دی اور ان سے ماہانہ وصولی کرتے تھے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا کام تھا۔ چند دن پہلے پی ایچ اے کے ایڈمن موسیٰ گیلانی صاحب وہاں پہ آئے اور انہوں نے دیکھا وہاں پہ حاضری رجسٹر کو بھی چیک کیا گیا، اور جن بندوں کی حاضری لگی ہوئی تھی وہ بندے موقع پر پائے نہیں گئے۔ جب ایڈمن صاحب نے پوچھا وہاں کا پروجیکٹ ڈائریکٹر علیم صاحب سے کہ یہ بندے کہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جو رویہ تھا غیر مناسب الفاظ سے انہوں نے ایسا جواب نہ دے سکے، کیونکہ یہ سسٹم ٹوٹل زون میں ایسے ہی چلتا ہے کہ کھاتے پہ بندے رکھ لیتے ہیں، اور جو کھاتے کے بندے ہوتے ہیں وہ گھر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ گھر میں آرام کریں۔ ان کی جو سیلری منتھلی آتی ہے ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے، اس میں سے اپنا حصہ وہ اپنے متعلقہ پی ڈی، جس کو پروجیکٹ ڈائریکٹر علیم صاحب ہیں اس ٹائم جلو بوٹینیکل، ان کے پاس بھی جاتا ہے، اور وہاں کے جو سینئر سپروائزر غلام حسین صاحب ہیں ان کو بھی جاتا ہے۔ اچھا، غلام حسین کی اگر بات کرتے چلیں تو ہمیں ذرائع نے کچھ حقائق سے پردے اٹھائے اور اپنا نام نہ لینے کی قسم دلائی گئی، تو ہم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ آپ کا نام نہیں جائے گا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اگر پی ایچ اے کے ڈپارٹمنٹ میں اگر کسی کو بھرتی کیا جاتا ہے یا وہاں پہ کام کرنا جب سٹارٹ کرتا ہے تو اس کی جو سنتیں ہوتی ہیں اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور جو چکا دینے والی بات ہمیں سننے میں آئی کہ وہاں کے جو سینئر سپروائزر ہیں وہ ان کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا، وہ مڈل کلاس کہتے ہیں نا، جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ ہے، اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہ پی ایچ اے کے دوستوں نے بتایا جو ہمیں خبریں دیتے ہیں۔ جب اس پہ بات ہوئی اور ہم نے ڈپارٹمنٹ سے پتہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو سینئر سپروائزر غلام حسین صاحب ہیں ان کی تعلیم تو مڈل بھی نہیں ہے، اور سینئر سپروائزر کے عہدے پر وہ کیسے گئے؟ ایک مالی بھرتی ہونے والا انسان 11ویں اسکیل پہ چلا جائے، کیا ادارہ جو ان کو دیکھتا ہے کہاں تھا؟ ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر ایک بندہ مالی بھرتی ہوتا ہے، اس میں ہیڈ مالی ہو جاتا ہے، پھر سپروائزر، آج سینئر سپروائزر، اور ان کے جو خواب ہیں گارڈین سپروائزر کے ہیں کہ اگر تعلیم یافتہ انسان پی ایچ اے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں تو ایسے انسان کو وہاں پہ کیوں لگایا گیا؟ اچھا، اس کو لگانے کی ایک ریزن تھی، کیونکہ ڈپارٹمنٹ میں جلو بوٹینیکل میں 100 سے 150 مالی گارڈ وہاں پہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ان میں سے جو 30 ذرائع میں بتائیں 30 کے قریب جب حاضری ایڈمن صاحب موسیٰ صاحب نے چیک کی تو اس میں سے 30 بندے غائب تھے، 6 بندے وہ تھے جو کنفرم ملازم تھے۔ اچھا، 6 کنفرم ملازم گھر میں سو رہے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ سیلری ان کی اکاؤنٹ میں آتی تھی، 1 سے 5 تک ان کی سیلری آ جاتی ہے، اس میں سے نا ریزنیبل ایک اماؤنٹ وہ اپنے سینئر سپروائزر کو دیتے تھے جو کھاتے پہ، باقی 24 بندے تھے جو مالی بھی تھے، گارڈ بھی تھے، جو ٹیمپریری وہاں پہ جاب کرتے ہیں جیسے ڈیلی ویجز بھی کہا جاتا ہے، تو ان سے ایک ریزنیبل اماؤنٹ سننے میں جو باتیں آتی ہیں جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ 32,000 اس ٹائم سیلری ہے کچے مالی کی یا گارڈ کی، اس میں سے چند ہزار اس انسان کو دے دیے جاتے ہیں جو گھر میں آرام کر رہا ہے۔ جب موسیٰ صاحب نے وہاں پہ وزٹ کیا یا چھاپا مارا تو ان کے خلاف کیوں نہ کارروائی کی گئی؟ جو کہ مین حاضری رجسٹر پہ جو حاضری لگاتا ہے، جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، وہ یہاں تو وہاں کا سپروائزر یا میٹ حاضری لگاتا۔ اگر 30 بندے وہاں پہ موجود نہ تھے تو کیوں نہ سپروائزر کے خلاف کارروائی کی گئی کہ وہ 6 بندے جن کو سسپینڈ کر دیا گیا، وہ ان کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک بندے نے مجھے کال کر کے تھوڑے سے حقائق بتائے، اور آج سے چند عرصہ پہلے بھی ایک خبر بریک کی گئی تھی، اس میں بھی ایک کچا ملازم تھا جو گارڈ تھا وہاں پہ، اس نے ایسی چیزوں سے پردے اٹھائے، اس نے بتایا کہ ہماری جگہ پہ کچھ بندوں کو رکھ لیا گیا، جیسا کہ آپ ریکارڈنگ ابھی آپ کو پروگرام کے اینڈ میں آپ کو میں وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی سنائی جائے گی، اور آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آوارہ کتے جلو بوٹینیکل پارک میں گھوم رہے ہیں، وہاں پہ فیملیاں
اپنے وہاں پہ انجوائمنٹ کے لیے آتی ہیں, وہاں پہ گھومنے کے لیے آتی ہیں. اگر یہ آوارہ کتے کسی انسان کو کاٹ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہوتے ہیں. ہاسپٹلوں کے چکر سارے کرنے پڑتے ہیں کہ وہاں پہ گارڈ اگر ڈیوٹی دے رہا ہے تو وہ کہاں دے رہا ہے, تو یہ جو جانور وہاں پہ آتے ہیں کیسے آ جاتے ہیں. اور آپ یہ چلتی ہوئی اسکرین پہ ایک چیز آپ کو میں نمایاں کرتا چلوں کہ شوٹنگ چل رہی تھی کہ ایک دلہن کا شوٹ ہو رہا تھا اور ان سے پیسے لیے گئے تھے. جب یہ بات ایڈمن صاحب کو یا اعلیٰ افسران کو پتہ چلی تو مشینری حرکت میں آئی اور وہ بندوں کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا جن کا قصور اتنا تھا کہ پیسے لینے والے اور تھے, وہ تو ایک رکھوالی کر رہے تھے. اچھا, رکھوالی کرنے والے کو پتہ نہیں اس کا حصہ ملا کہ نہ ملا, لیکن جس کو حصہ ملا وہ آج بھی سالوں سال سے اسی جولا بوٹینیکل اور کینال ایل بی سی پہ اپنی ٹوٹل جتنی بھی اس کا 30 سال کا انرول ہے وہ گزار چکا ہے. اور میرے خیال سے 1 سال بعد اس کی ریٹائرمنٹ بھی ہے. کیوں نہ اس کے خلاف کارروائی کی گئی, تب بھی نہیں کی گئی. اور چند دن پہلے جب موسیٰ صاحب نے وہاں پہ وزٹ کیا 30 بندوں کی حاضری رجسٹر پر موجود تھی. اگر وہ موجود تھی, وہ بندے وہاں پہ موجود نہیں تھے, اور بندے گھر آرام کر رہے تھے اور اپنی سیلری میں سے اب ان کا حصہ ان کو پہنچ رہا تھا. اگر یہ 6 بندوں کو اگر سسپینڈ کیا گیا ہے یا 24 بندوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی وہ ابھی دیکھتے ہیں. ابھی ہم ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی ابھی کارروائی ہوگی. جس بندے نے حاضری لگائی تھی, ظاہر سی بات ہے اگر ایک علاقے کا سپروائزر جس کو ایک اختیار ہے کہ اس کے علاقے میں اس کے کہے بغیر کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں ہو سکتا, تو اتنا بڑا بلنڈر 30 بندے جو ذرائع بتاتے ہیں سمجھیں کہ سے زیادہ بھی ہو سکیں, لیکن 30 بندوں کی ہمیں پتہ چلا کہ 30 بندے انہوں نے وہاں سے پکڑے ہیں جن کی حاضری موجود تھی لیکن بندے موجود ہیں. بات وہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ کہتے ہیں چور کو نہیں, چور کی نانی کو سزا دینی چاہیے, لیکن چور کی نانی پیسے لیتی ہے تو پتہ نہیں کس کس کو دیتی ہے. اس لیے موسیٰ رضا گیلانی صاحب نے ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایسی محکمہ کارروائی نہیں کی کہ اس بندے کو جو وہاں پہ سپروائزر کی اپنے فرائض انجام دے رہا ہے, تو اس کا کام بنتا تھا کہ ان کو بتاتا کہ یہ بندے کہاں, لیکن اس نے بتایا نہیں اور ہوا میں یہ بات اڑا دی گئی اور ان غریب بندوں کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا جو اپنا سیلری میں سے حصہ بھی دے رہے تھے. آج وہ گھر میں ٹوٹل آرام کر رہے ہوں گے, کیونکہ جب ایک بندہ سسپینڈ ہوتا ہے, سرنڈر کر دیا جاتا ہے, وہ ایڈمن آفس میں چلا جاتا ہے, اس کی کئی ایسی سہولتیں چھین لی جاتی ہیں جن میں سے اس کی سیلری میں سے تقریباً جو ذرائع بتاتے ہیں 15,000 کے قریب اس کی سیلری میں سے کاٹ لیا جاتا ہے. اچھا, وہ 15,000 اسے تو ایسا خاصا فرق نہیں پڑے گا جو گھر آرام کر رہا تھا, کیونکہ اتنے کے قریب تو وہ پیسے دے رہا تھا. لیکن کیوں نہ اس کی جگہ پہ کوئی پی ڈی پروجیکٹ ڈائریکٹر جو علیم صاحب ہیں جو سالوں سال تھے وہیں پہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. اگر ان سے میری ایک دفعہ بات ہوئی فون پہ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار میرے گھر میں تو ٹی وی نہیں چلتا تو میں 2 نمبر ہی نہیں کرتا. اور آپ اس ریکارڈنگ میں ابھی سنیں گے جس میں اس بندے نے واضح الفاظ میں ایک بات کہی ہے کہ علیم صاحب نے میری جگہ پہ 3 بندوں کو رکھا. میں پردیسی آدمی ہے. اچھا, ضلع دی میرا گھر رہنا. اچھا, لہذا میری نا اتنے لاہور دے وچ کوئی واقفیت کوئی رشتہ دار کوئی اتنا نہیں سیگا, لہذا میں نا کرایے تے رہ رہا ہوں. یقین کرو کہ روٹی تو بھی نا پریشان ہے گئے تو نے خود جدو مرضی جو فوجاں لگے کھڑوتی نے تھے تو تری فرق سے مینوں جڑی چیزاں نوٹ چ آئیاں نے نا بہت. ساڈے جڑا بندے بھرتی کیتے گئے نے ستنام نام دا بندہ انہیں 3 بندے بھرتی کیتے نے پیسے لے کے جدا ریٹ تو 50 تو 40 تو 50,000 روپیہ ہے. 70,000 بھائی جانا میری تنخواہ لے لیے گارڈ نے. ہاں جی, وہ تو بھی لے لیے 26,400 BH دی بھی لے لیے. ہاں, اکاؤنٹ بھی تو کھول گئے نے. ہاں جی, وہ کی کارڈ دا نام ہے گا جہاں پرائیویٹ سیگا. ہاں جی, تھوڑے کول ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹਦਾ. ਸੁਪਿਆਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ. ਸੁਪਿਆਨ. ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਕੰਡਾ ਪਰ ਹੋਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ. ਉਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਜਾ ਕਰੇ. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਮੇਰੀ 12 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਖੇਡਿਆ. ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ 29 ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ 3 ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੁੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ 25,000 ਰੁਪਇਆ. ਸਹੀ, 26,000 ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ? ਨਹੀਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ. ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ 25,000. ਮੈਨੂੰ ਮਾਜੀ ਭੇਜੀ ਯਾਰ PH ਦੀਆਂ 32 ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੀਐਚ ਦੀ ਬੱਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੰਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜੁੱਲੋ ਦੇ ਨੇ ਸੀ ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੂਸ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਿਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਨਿੰਕੋ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 2500 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਲੀਮ ਨੂੰ। ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਮਲਕ ਗੁਲਾਮ ਸੈਨ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਗੁਲਾਮ ਸੈਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਟੁੱਕਾ ਬਿਠਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਮਿਸਰਾ बनाया। सही है। हाँ जी। और 3 बंदों से मैंने जो मेरे ज़राए ने बताया 50,000 रुपये रिश्वत ली और नए बंदों को वहाँ पे रख लिया गया, जैसे डेली वेजेस कहते हैं, माली रख लिए गए और या गार्ड रख लिए गए। और उसने बताया कि 70,000 के रुपया रिश्वत ली गई है और इनको वहाँ पे तैनात कर दिया गया जलो बोटैनिकल में। वो आज भी वहाँ पे जॉब कर रहे होंगे, कन्फर्म बात है। जिसने पैसे दिए होते हैं, रिश्वत दी होती है, पर वो काम भी वहीं पे करता है। तो जिसने पैसे लिए होते हैं फिर उसके सर पे उसका हाथ भी होता है। अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तो पैसे ले लिए, आज जो वक्त है, जो चंद दिन पहले 30 के करीब बंदे पकड़े गए हैं, तो उनके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जिस बंदे की वजह से वो हाज़री लगी, क्योंकि जो मेन करैक्टर है वो सुपरवाइज़र है। अगर मेन डायरेक्टर को देखा जाए तो वो पीडी होता है, जिसको प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी बोलते हैं, जिनका नाम अलीम साहब है। अलीम साहब से रब्ता मैंने जब किया तो उन्होंने मुझे ना अलग सी बातें कि जी कोई जनाब बाग में ड्यूटी कर रहा है, कोई किसी घर में कोठी पे ड्यूटी कर रहा है। अच्छा वो सैलरी जलो बोटैनिकल में अपना काम करने के लेते हैं, उनका क्या काम था जनाब बाग में जाना या किसी के घर में जाके काम करना, या वो घर आराम कर रहे तो किसकी वजह से कर रहे थे? वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोजेक्ट डायरेक्टर और सुपरवाइज़र की नाअहली है या वो करप्शन है। ये हक़ाइक़ मैंने तो काम था आपको वाज़ेह एक चीज़ करना है, क्योंकि रिपोर्टर का काम या जर्नलिस्ट का काम यही होता है कि हक़ाइक़ से पर्दा उठाए। मैंने हक़ाइक़ से पर्दे उठाए हैं। अब देखना ये है कि आला अफसर जो PHA के दावेदार हैं कि जो PHA की एक मुख्तलिफ जोन में हमने बड़े ग्रीनरी कर दी, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, कि रेस कोर्स बारे में अक्सर मेले भी चलते हैं और बड़ा अच्छा काम भी दिखाया जाता है। क्या इन काली बहरों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी? ये गैर मुनसिफाना कार्रवाई होगी तो ऐसा काम आने वाले वक्त में नहीं होगा। अब हमारी तो उनके अफसरान से इल्तमास है, अगर उनको भी कोई ऐसी चीज़ चाहिए हो, अगर लगे कि इसमें फ़ेक चीज़ें हैं, तो मैं उन्हें वो चीज़ें दूंगा और सबूतों के साथ दूंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल।